ٹرانسمیشن میں خوش آمدید ناظرین، اور آج ہم بات کریں گے آج کے حالات و واقعات پر۔ ابھی تک کا معاملہ یہ ہے کہ کلاسک قسم کا ڈیڈ لاک ابھی تک موجود۔ عمران خان صاحب کی پارٹی کے ساتھ جو کل پیش رفت ہوئی تھی اور 30 دن کے استعفے کی آفر کی تھی کہ آپ 30 دن کے لیے چلے جائیں، وہ لگتا ہے کہ حکومت نے نہیں مانی، اور آج عمران خان صاحب کنٹینر پر دن میں دوبارہ آئے اور اس بات کو کہہ گئے کہ اگر کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم نے چھٹی پہ جانے کا کہا تھا تو بالکل نہیں ہے، ہم نے پرائم منسٹر سے ریزگنیشن کا ہی کہا تھا اور یہ ریزگنیشن لیے بغیر میں یہاں سے جاؤں گا نہیں۔ قادری صاحب سے آج ڈائلاگ ہوئے، ایسا لگتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ ڈائلاگ نہیں ہو رہے، کنٹینر بائی کنٹینر ڈائلاگ ہو رہے ہیں۔ آج عمران خان صاحب سے نہیں ہو رہا ہے، طاہر القادری صاحب کے کنٹینر سے میں ہو رہے ہیں، اور وہاں پر بھی لگتا ہے کہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ خان صاحب نے یہ تک کہہ دیا کہ بینکوں سے پیسے نکال لیں، سرکاری بینکوں سے۔ اس پر بھی ذرا میں آج پاکستان تحریک انصاف سے چاہوں گا کہ بات کروں ان تمام چیزوں پر، اور اس یہ فائدے کی طرف چیزیں جا رہی ہیں، نقصان کی طرف، ان تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے۔ پی ایم ایل این سے ہمارے ساتھ انور بیگ صاحب موجود ہیں، سر بہت شکریہ۔ کائرہ صاحب ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر عارف الوی صاحب بھی کچھ دیر میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بھی گفتگو کریں گے۔ انور بیگ صاحب، سر کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، کنٹینر بائی کنٹینر مذاکرات ہوتے ہیں، مگر کسی بھی کنٹینر سے کوئی آؤٹ کم نہیں آتا پوزیٹیو، وہ استعفے کی ڈیمانڈ برقرار۔ دیکھیں شاہ زیب، عمران خان ایک نئی پولیٹیکل پارٹی ایمرج ہوئی ہے پاکستان میں، بہت اچھی بات ہے، اور لوگوں نے ان کو کافی رسپانس بھی دیا ہے۔ اب آپ کے پاس، میں بار بار میں کہہ چکا ہوں، اور آپ کی پروگرام میں کئی لوگوں نے کہا بھی ہوگا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی جس کی 34 سیٹس ہیں پارلیمنٹ میں، اب ایک ہی پولیٹیکل پارٹی آؤٹ آف آل دا پولیٹیکل پارٹیز ان دا نیشنل اسمبلی وہ یہ ضد لے کے بیٹھی ہوئی ہے کہ جی پی ایم کا ریزگنیشن دیں، کہ جی الیکشن ریگڈ تھا۔ چلیں فار آرگیومنٹ سیک میں عمران کی ایک کسی حد تک چلیں بات مانتا ہوں، اس کو چاہیے تھا، جو میں سمجھتا ہوں کہ بیفور گوئنگ انٹو دس ایجیٹیشن موڈ، یہ پارلیمنٹ میں پارلیمنٹری پارٹی سے بات کرتا اور کہتا کہ جی دیکھیں یہ الیکشن ریگ ہوئے، آپ میرا ساتھ دیں، یہ ان کو ایویڈنس دیتا نا، کہ بھئی ان کو کنونس کرتا، اور اگر یہ کلیکٹیولی کرتا تو آئی تھنک اٹ کوڈ ہیو بین ہیڈ مور ویٹیج۔ اب یہ سولو نکل آئے ہیں، اپنے آپ نکل آئے، اور پھر ان کی پارٹی کے اندر ہمارے بھی کئی دوست ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران ہیز گاٹ فکسڈ آئیڈیاز اینڈ دیر از نو ایکسپلینیشن ٹو ہم۔ تو وہ اس کی جو ان کی پارٹی لیڈرشپ میں بھی ذرا سے کافی ڈفرنسز ہیں، بٹ دا پوائنٹ از دس دیٹ آئی پرسنلی فیل ٹوڈے عمران ایک بند گلی میں آ کے کھڑا ہو گیا، اور مجھے تو اب ایسے لگ رہا ہے کہ ہی از بیکم اے سوسائڈ بامبر۔ نہیں تو وہ اس بات کو ڈینائی بھی نہیں کر رہے ہیں، طارق بن زیاد ہوں، میں کشتی اپنی جلا کے آیا ہوں، کچھ بھی ہو میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا، کسی ایک بندہ ابھی یہاں نہیں ہوا تو میں آخر تک فائٹ کروں گا، تو وہ ہی ڈزنٹ مائنڈ بینگ ان بند گلی، وہ کہتا ٹھیک ہے میں بند گلی میں ہوں تو ہوں، ٹھیک ہے پھر کرتے رہیں، اس سے کوئی رزلٹ نہیں آئے گا نا۔ تو پوائنٹ میرا، اور نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ اسٹیٹ آف، اب تو یہ اسٹیٹ آف پاکستان کا نقصان ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، کہہ رہے ہیں عمران صاحب کہ جی آپ جو ہمارے پاکستانیز ہیں باہر، کہ جی آپ بینکوں کے تھرو پیسے نہ بھیجیں، ہنڈی کے تھرو وہ بیان واپس نہیں لیا، انہوں نے کہا وہ غلطی سے جذبات میں کہہ گیا تھا۔ دیکھیں میری بات، سر میری بات منی لانڈرنگ والا معاملہ ہو جائے گا، وہ کہہ رہے ہیں جذبات میں نہیں ایسے باتیں کرتے، یہی تو غلطیاں ہوتی ہیں، یہی تو آپ انٹرنیشنل جو فنڈنگ ایجنسیز ہیں، یہ کیا امپریشن جا رہا ہوگا۔ پھر آج میں نے سنا کہا کہ جی جو گورنمنٹ کے بینک سے اسے پیسے نکال لو اور آپ ٹیکسز نہ دیں۔ بھئی دیکھیں، آپ کی اگر فائٹ ایک پولیٹیکل پارٹی سے ہے تو آپ اس حد تک رکھیں، یو ڈونٹ فائٹ ود دا اسٹیٹ آف پاکستان۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت، وہ ہر وہ چیز جو حکومت کو کمزور کرے وہ کام کرو، تاکہ یہ پرائم منسٹر ریزائن کرے جو ان کی نظر میں دھاندلی والا ہے، کرپٹ ہے، آپ کے ٹیکسز کو صحیح نہیں استعمال کرتا، وہ ہر اس چیز پر امپیکٹ ڈالتا ہے۔ آئی تھنک جو میں سمجھ رہا ہوں ابھی تک، آئی تھنک ہی از گون پرسنل ناؤ، وہ ایک ضد لے کے، جیسے بچہ ضد کرتا ہے جی مجھے یہ چیز چاہیے ہی چاہیے، نہیں تو میں نے گھر نہیں جانا۔ دیکھیں پالیٹکس میں ایسے نہیں ہوتا۔ I'll give you one example۔ جب شملہ ایگریمنٹ ہو رہا تھا، میں نے ایک اور شو پہ بھی یہ بات کی، 7 دن تک بھٹو صاحب بیٹھے رہے شملہ کے اندر، 6 دن تک کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا۔ 7ویں دن جب وہ واپس پاکستان آ رہے تھے، انہوں نے ایک میسج اندرا گاندھی کو بھیجا، اور اس سے پہلے بیفور ہی لیفٹ فار انڈیا، انڈین میڈیا نے وارن کیا تھا اندرا گاندھی کو کہ بھٹو صاحب سے اکیلے میں نہیں ملنا آپ نے، تو شی ڈڈ دیٹ۔ بٹ آخری دن لوگوں نے کہا کہ چلو جی یہ تو فیئرویل کال ہے، ٹھیک ہے اکیلے ملتے ہیں، ملنے دو۔ وہ اکیلے جب ملنے گئے، 5 منٹ کی کال 10 منٹ اور 15 منٹ کے بعد پتا چلا اندرا گاندھی کا بندہ باہر آیا کہ جی ٹائپ رائٹر چاہیے، اینڈ دے سائنڈ این ایگریمنٹ۔
دیکھیں پالیٹکس میں تو آپ اگلے کو ایگزاسٹ کرتے ہو, آپ ضد لے کے بیٹھے ہو, جی نہیں ریزگنیشن چاہیے مجھے ابھی چاہیے. ایگزاسٹ تو دونوں کو کر رہے ہیں, آپ انہیں ایگزاسٹ کرنے کی کوشش. کل میں نے خان صاحب سے پوچھا تو خان صاحب کہتے ہیں دیکھیں میں ریلائی کر رہا ہوں کہ پبلک میرے ساتھ ہے, اور عمران اور میاں نواز شریف صاحب اس بات پر ریلائی کر رہے ہیں کہ پبلک میرے ساتھ ہونے سے تھک جائے, تو دیکھتے ہیں کون جیتا ہے. میں آپ کو لیٹس بی ویری آنےسٹ, قاہرہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا بیپر پر, اور تھوڑی دیر میں اسٹوڈیوز میں بھی موجود ہوں گے. جی سر دیکھیں لیٹس بی ویری آنےسٹ, آپ بھی اسلام آباد میں بھی اسلام آباد میں ہوں. اسلام آباد کے اندر دن میں there is hardly any crowd. اب شام کو کیونکہ وہاں میوزک بھی ہے, سب کچھ چل رہا ہے, تو ایک کانسرٹ کا سما ہے. لوگ انور بیگ صاحب معذرت کے ساتھ 11 دن تک پاکستان کے کسی بھی بڑے سیلیبریٹی کو کہیں کانسرٹ کر لے نہیں کر سکتا. میری بات سنیں. It's not about concert. It's about a political leader with a movement that has political footprint. I thought Imran at 62 would have matured in politics, but I am disappointed. I've got great regard for him. I mean, he's my cricketing hero. I mean, I've known him personally. بہت سارے لوگوں کا پولیٹیکل ہیرو بھی ہے وہ, اب کیا کریں, وہ آتے ہیں اس کے لیے روزانہ رات کو. کیا کریں, دیکھیں میری بات سنیں, پالیٹکس کے اندر آپ ضد لے کے نہیں بیٹھتے. You have to talk and talk. کہیں you will break the ice. But یہ ضد لے کے تو دونوں طرف, دیکھیں میری بات دوسری طرف سے بھی ضد ہے کہ FIR بھی نہیں کٹنے دیں گے, طاہر القادری صاحب کو کنٹینر بھی, ضد ہے تو دونوں طرف سے. دیکھیں میری بات سنیں, you need to talk نا, آپ بات تو کریں, آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں, روز بات کریں. آپ دیکھیں جیسے ریزگنیشن کی بات ہے, I mean resignation it is out of question that the Prime Minister is not going to give at the behest of Imran Khan. آج تک کی ایک پوزیشن ہے. میں ذرا قاہرہ صاحب کو بھی ساتھ انوالو کروں گا, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اتنے ڈاکٹر عارف الوی صاحب بھی پہنچ جائیں. قاہرہ صاحب, انور بیگ صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ضد نہیں ہوتی سیاست میں, اور کہ میں بچوں کی طرح کہ میں تو استعفیٰ لے کے ہی جاؤں گا. آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب بہت زیادہ ضدی موڈ میں آئے ہوئے ہیں, یا پھر حکومت کی طرف سے وہ لچک نہیں دکھائی جا رہی جو دکھائی جانی چاہیے؟ دیکھیے جب اس وقت عمران خان اپوزیشن میں ہے اور میاں نواز شریف صاحب گورنمنٹ میں ہے, لچک گورنمنٹ دکھایا کرتی ہے, اپوزیشن لچک نہیں دکھایا کرتی. اپوزیشن تو چیزوں کو ڈیڈ اینڈ میں لے جاتی ہے, اپوزیشن تو موقع کا فائدہ اٹھاتی ہے. وہ یہاں بھی ہندوستان میں بھی بنگلہ دیش میں بھی جہاں یہ ہماری ٹائپ ڈیموکریسی ہے وہاں پہ یہی صورتحال ہوتی ہے. گورنمنٹ اپنے ڈے کا کام ہوتا ہے کہ وہ ڈیڈ لائن نہیں ہونے دیتی, جیسے کم زیادہ کرتی ہے. گورنمنٹ یہاں پہ انفارچونیٹلی یہ ہوا, اور یہ مسلم لیگ مینوفیکچرنگ فالٹ یہ ہے کہ یہ ہر وقت لڑائی سے فائدہ مند ہوئے. انہوں نے فیڈریشن میں صوبے نے مرکز سے لڑائی لڑی, فائدہ ہوا, پیپلز پارٹی سے لڑے, فائدہ ہوا, فوج سے لڑتے رہے, جنرل آصف نواز سے لے کر آج تک ہر کمانڈر سے لڑے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس لڑائی کے موڈ سے ان کو باہر آنا پڑے گا. ایک بات سمجھیے, عمران خان پہلے دن سے کہہ رہا ہے میرا الیکشن کرایا گیا, الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, اس کو پروب کرنے کے لیے اس کے ڈیلے ہوئی ہے. آج تک کوئی اسٹیپ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ عمران خان کے اس مطالبے کو حل کرنے کے لیے گورنمنٹ نے اٹھایا ہو کہ جی ہاں ہم آڈٹ کرا لیتے ہیں, ہم آپ کی تحقیق کرا لیتے ہیں, ہم جو الیکشن کے اندر دھاندلی کا عمل ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. آج تک کوئی ایک اسٹیپ گورنمنٹ نے لیا؟ اچھا میں کیسے بھی یہ ایک منٹ رکے گا, یہ نہیں سر, یہ اس پر رسپونڈ بھی کیجئے کہ آپ نے جب اناؤنس بھی کیا اسٹیپ, اس وقت کہتے ہیں نا کہ اپنے پولیٹیکل اوپوننٹ کی کشتیاں نہیں جلنے دینی چاہیے, کیونکہ وہ پھر جو سوسائڈل موڈ میں چلا جاتا ہے, جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سوسائڈل بامبر بن گئے. آپ نے کشتیاں جلنے دی. جب عمران خان اپنی ساری کشتیاں جلا گئے تو 13 اگست کی رات کو اناؤنس کر دیا کہ ہم کمیشن بنائیں گے. پھر عمران خان نے کمیشن کا بھی غلط کیا. سنیے, کمیشن کیا بنایا آپ نے؟ عمران خان مدعی تھے, عمران خان کہہ رہے تھے کہ جی آپ میرے سے الیکشن چوری ہوا ہے, الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, الیکشن کا پروب کریں. آپ نے کمیشن اناؤنس کیا کہ جی عمران خان نے جو الزامات لگائے ہیں ان کو پروب کریں. یعنی عمران خان اب ملزم کا کٹہرے میں ہے کہ آپ نے چیف جسٹس کے بارے میں, آپ نے جسٹس ممبر الیکشن کمیشن کے بارے میں, آپ نے آر اوز کے بارے میں جو الزام لگائے پروو کرو. یعنی وہ بھی آپ نے عمران کے الزامات کے لیے, وہ کمیشن صحیح نہیں ہے, اس کے ٹیو آرز بالکل الٹ ہیں. کبھی کبھار قاہر صاحب کہہ رہے ہیں کبھی کبھار لڑائی سوٹ بھی نہیں کرتی. 92 سے آپ آرمی چیف سے لڑ رہے ہیں, صوبے میں ہو کے مرکز سے لڑ رہے ہیں, کبھی کبھار مرکزی حکومت میں ہو کے لڑائی سوٹ نہیں کرتی. دیکھیں قاہرہ صاحب is one of the darlings People's Party has, ان سے میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں, ہمارے بھائی ہیں. قاہرہ صاحب عام طور پر لوگوں کی ڈالیں گے, عمران خان صاحب کی بھی ڈالیں گے, انہیں بھی بڑے پسند ہے قاہرہ صاحب. میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں یہ ایک پولیٹیکل پرابلم ہے. آئی پرسنلی فیل جب گورنمنٹ نے ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنا دی ہے, آئی تھنک یہ پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر یہ سب چیزیں آنی چاہیے, سب چیزیں اس میں آئیں, اینڈ دیٹ ول بی دی فورس
for the democracy in this country. Too little, too late. 14 مہینے ہو گئے. دیکھیں میری بات سنیں. اسپتال کے بستر سے لے کے آج تک عمران خان صاحب کہتے رہے. نہیں, I am sorry, I will not agree to that. سپورٹ کرتا کیسا آپ کی سوری آواز کیسا آپ کی انفارچونیٹلی آواز کٹ رہی ہے. اگر آپ آگئے ہیں اسٹوڈیو کے آس پاس تو ذرا آپ بھی جائیے, میں پھر کوئی بریک لے لیتا ہوں. نہیں دیکھیں میری بات سنیں اپنا شاہ زیب. جب گورنمنٹ نے ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائی اور اس میں عمران خان صاحب کے 3 ممبرز ہیں اور ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں اس میں بیٹھ کے کہیں کہ جی 30 دن کے اندر ہم نے یہ فیصلے کرنے, فیصلے کریں. اس میں جو دھاندلی ہوئی اس میں آ کے آپ بات کریں. کوئی چینجز چاہتے ہیں, کوئی ریفارمز چاہتے ہیں. دیکھیں یہ ضد بازی سے اس وقت the state of Pakistan is a loser. ابھی ہم ایک لافنگ سٹاک بن گئے. دیکھیں میری بات آن فیس آف اٹ یہ بڑا صاف نظر آ رہا ہے کہ اٹس عمران خان ورسز نواز شریف, بٹ آپ کو لگتا ہے کہ ان ریالٹی اٹ از ملٹری ورسز میاں صاحب؟ نہیں, بالکل قطعی طور پر نہیں ہے. بڑی باز گشت ہے اس وقت اسلام آباد میں, اور یہ آپ کے کانوں تک ضرور پہنچی ہوگی. آپ اور کنیکٹڈ آدمی ہیں, پہنچ گئی ہے نا. نہیں, یہ تو کئی دنوں سے میں یہ سمجھتا ہوں military has got nothing to do with this domestic politics, neither they are interested in this, but obviously they are watching the situation like any other Pakistani, but اس کے اندر there is no military backing to عمران خان. اس میں ان کا کوئی involvement جو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے. So I feel that Mr. Imran Khan, he should try to think about it. بیٹھیں ٹیبل کے اوپر بیٹھیں بھئی, 4 دن لیں, 6 دن لیں, 10 دن لیں, 15 ٹاک کہیں نہ کہیں. اچھا وہ کہہ رہے ہیں ریزگنیشن دیں, چلیں جی ایک یہ پرابلم ہے, وی آر ناٹ ایگری, اس کو ایک طرف رکھیں. ٹاک آن ادر پوائنٹس. اگر اس پہ ہم کہیں ایگریمنٹ کر سکتے ہیں then we can take up this issue. At least we try to get some result. ٹھیک ہے, ایک بریک ناظرین میں پروگرام میں شامل کرتا ہوں کہ یہ ریزلٹ کیسے آ سکتا ہے, اس پہ بات کرتے ہیں بریک. میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. شفقت محمود صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے. شفقت محمود صاحب, جب کچھ لگتا ہے کہ پیش رفت ہو رہی ہے, اچھے ماحول میں ملاقات ہوئی, مگر آج پھر جب دوپہر میں خان صاحب نے تقریر کی تو اندازہ ہوا کہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے اور مطالبہ وہیں پر موجود ہے اور ڈیڈ لاک وہیں پر موجود ہے. انور بیگ صاحب نون لیگ سے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں خان صاحب بچے کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں کہ میں نے یہ لیے بغیر نہیں جانا. سیاست میں اس طریقے سے ضد نہیں ہوتی جو خان صاحب لیے بیٹھے ہیں. مجھے انور بیگ صاحب کی زبان پہ اور ایکسپریشن پہ افسوس ہے کہ ایک قومی لیڈر جن کی جو دوسری بڑی جماعت کو پاکستان میں ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان کے بارے میں اس طرح کے الفاظ نہیں بولنے چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تو بہت ریزنیبلنس کا مظاہرہ کیا. ہم نے پہلے ہمارا ڈیمانڈ تھا کہ ٹاکس ہی نہیں ہوگی جب تک ریزائن نہ کریں. پھر ہم نے اس کو ریزگنیشن کا جو ڈیمانڈ ہے اس کو بھی ہم نے انکوائری کے دوران جو ہے عرصہ اس تک محدود کر دیا, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ایک فیئر انکوائری جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. اور اس لیے ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, جتنی دیر انکوائری چل رہی ہے اتنی دیر تک وہ اپنے عہدے سے ہٹ جائیں, اور اس کے بعد جو انکوائری کا رزلٹ ہوگا اس کے مطابق اگر ان کو ثابت ہو جاتا ہے کوئی آدمی نہیں واپس آ جائے. دیکھیں نا, ابھی آپ ورلڈ ٹاؤن میں دیکھیں کیا ہو گیا, تقریباً 1.5 مہینہ ہو گیا یا اس سے زیادہ ہو گیا, کیونکہ شہباز شریف صاحب چیف منسٹر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی تک FIR درج نہیں ہوئی وہ 14 لوگ جو شہید کیے گئے. تو یہ تو ہر لیول پہ, ہر چیز میں, ہر جگہ انٹرفیئر کرتے ہیں. اس لیے ہمارے یہ بالکل جائز خدشات ہیں کہ اگر ان کے ہوتے ہوئے انکوائری ہوگی تو اس میں بے شمار کور اپ بھی ہوگا. وہ تو شفیق صاحب آپ نے کہا جائز ہیں, اور یہ آپ کی نظر میں جائز ہے, نون لیگ کی نظر میں نہیں ہے جائز. اب یہ ڈیڈ لاک کب تک برقرار رکھنا ہے, کیونکہ خان صاحب کی جو تقاریر ہیں اس میں سر پاکستان کے جو حکومتی بینک ہیں ان سے پیسے نکالنا, یہ تو عمران خان ورسز نواز شریف سے زیادہ عمران خان ورسز پاکستان ہوتا جا رہا ہے. تو سرکاری بینکوں سے پیسے نکالنا, اس میں اگر کوئی بینک ڈیفالٹ کر جائے یا نیشنل بینک آف پاکستان, تو یہ حکومت کا نقصان یا ریاست پاکستان کا نقصان سر؟ دیکھیں, ہم نے سول ڈس اوبیڈینس کی موومنٹ کا خان صاحب نے اعلان کیا تھا, تو سول ڈس اوبیڈینس کی جو موومنٹ ہے اس کے مختلف پہلو ہوتے ہیں اور یہ اس کا ایک پہلو ہے.
اور حد درمی تو ان کو ختم کرنی چاہیے. اس سے ریزنیبل زیادہ آفر اور کیا ہو سکتی ہے کہ تحقیقات ہو, بے لاگ تحقیقات ہو, اور ایک سپریم کورٹ کی سربراہی میں تحقیقات ہو, اور اس کا دوران یہ ہٹ جائے, کسی اور کو بنا دے اپنی پارٹی کا, اور جب یہ ہٹ جائے اور جب اگر اس کے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ثابت ہوتا ہے تو پھر واپس آ جائے. آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی نے 2 وزیر اعظم جو ہے ان کو تبدیل کیا. ایسی کون سی ایک خدشہ ہے کرائسس کا, کیونکہ یہ, لیکن میرا خیال ہے کہ عوام کو تسلی نہیں ہوگی, ہمیں تسلی نہیں ہوگی اگر ان کے ہوتے ہوئے انکوائری ہوئی, اور اس لیے ہم نے انکوائری تک مشروط کر دیا ہے ان کا. ٹھیک ہے, میں شروع میں قاہرہ صاحب نے بھی ہم جوائن کیا. قاہرہ صاحب بہت شکریہ. قاہرہ صاحب یہ ایک عجیب سچویشن ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ ریاست پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں اپنے اعلانات سے عمران خان صاحب. خان صاحب کی طرف سے کہا جاتا ہے یہ اپنی ہٹ درمی دکھا کے, کیونکہ ہم تو سول ڈس اوبیڈینس میں ہم تو ساری یہ باتیں کریں گے, یہ اپنی ہٹ درمی دکھا کے اور ریزگنیشن نہ کر کے ریاست پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں, ہم تو سول ڈس اوبیڈینس میں ہم تو یہ کریں گے. دیکھیے شاہ زیب, میں عمران خان صاحب کے ان مطالبات کے بڑا واضح طور پہ وہ موقف کے ساتھ رہا ہوں اور ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن میں پروب ہونی چاہیے. الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی, اس کی پروب جو ہے وہ ہونے کے بعد اگر اس میں کوئی سبسٹینشیل بہت بڑا فرق سامنے آ جاتا ہے تو بلا شبہ گورنمنٹ کو جانا چاہیے, نئے الیکشن ہونے چاہیے, اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ماڈل ٹاؤن انسیڈنٹ ہوا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ, بہت بڑا ظلم ہوا, اس کی ایف آئی آر نہیں ہو رہی. ایف آئی آر ہونی چاہیے. جو بے گناہ لوگ اس میں ہیں ان کو نکال دینا چاہیے, جو گناہ گار ہیں ان کو کلپریٹس کو سزا ملنی چاہیے. پھر 10 تاریخ کو ان کے ساتھ پھر دوبارہ جو ہمیں 100 انہوں نے منانا تھا, اور وہ دونوں جماعتیں اعلان کر رہی تھی کہ ہم پیسفل ہوں گے, ہم پیسفل ہوں گے. اس کے باوجود جو پورے پنجاب کو اپنے ہائی جیک کر دیا, بلاک کر دیا. آج کیا ہوا ہے, 11 دن ہو گئے ہیں, کوئی پتھر ٹوٹا ہے, کسی کو پتھر لگایا, کسی کو کوئی گاڑی ٹوٹی ہے, کسی عمارت کے اوپر کوئی ایسا مسئلہ بنا ہے, کوئی برا واقعہ آنسر از نو. وہ اتنے مشکل حالات میں, اور یہ بلا شبہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک یونیک انسیڈنٹ ہے, پولیٹیکل ہسٹری میں, کہ اس طرح لوگ بیٹھے ہیں. اس کو جو مرضی کوئی نام دے کہ جی وہ دن کو چلے جاتے ہیں, رات کو آ جاتے ہیں. اتنے دنوں تک لوگوں کو انگیج رکھنا, اور سارے پنجاب سے لوگ آئے ہوئے ہیں, یہ صرف کوئی پنڈی راول پنڈی کے لوگ نہیں ہیں جو شام کو نکل کے ذرا لیئر ٹرپ کے آگے اوپر گانے سن لیے, ایسا نہیں ہے. وہ سارا دن میں بیٹھے ہوتے ہیں. انور بیگ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کانسرٹ ہوتا ہے رات میں, اس لیے لوگ آ جاتے ہیں. یہاں سے پتہ کیا ہے, جب ہم حکومت میں تھے ہمارے ساتھ بھی یہی تھا. حکومت جب گورنمنٹ میں بندہ ہوتا ہے تو اس کی دور کی نظر خراب ہو جاتی ہے. اس کو اپنے قریب کا نظر آ رہا ہے, ایوانوں کی حد تک صرف نظر آ رہا ہے, اس کو ذرا قریب بھی ٹھیک نظر نہیں آتا. دوسری بات مجھے جو کہنی ہے, 2 باتیں. ایک, میں جب فون پہ تھا تو بیگ صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ کمیٹی بنی ہے پارلیمان کی, وہ فیصلے کرے, وہ اچھا رستہ ہے. وہ بہت اچھا رستہ ہے, بلا جب بہت اچھا رستہ ہے, لیکن اس کمیٹی کا مینڈیٹ مستقبل کے الیکشن ہے. اس کمیٹی کا مینڈیٹ ماضی کے الیکشن کا پروب نہیں ہے. لہٰذا وہ اس وقت عمران خان کا اصل مسئلہ جو ہے وہ ماضی کے الیکشن کا پروب ہے. وہ بھی پرومس کر رہی ہے, بٹ خان صاحب کہہ رہے ہیں استعفیٰ دو تو کراؤ. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کراتے ہیں پروب, آپ کمیشن بناتے ہیں, مگر وہ سپریم کورٹ کا کمیشن بنانے کا کہا انہوں نے. سب کیا نا اس دن 13 اگست کی سپیچ آپ جو پرائم منسٹر صاحب کی, کہ سپریم کورٹ کا کمیشن. میں نے آپ کو ویپر پہ بھی, ٹیلی فون پہ بھی یہی بات کی تھی کہ آپ اس صرف سپیچ کے اندر جو بات آئی وہ آپ کو بھی یہی سمجھ آئی, مجھے بھی یہی سمجھ آئی. لیکن جو خط لکھا گیا وزیر اعظم صاحب کی طرف سے چیف جسٹس صاحب کو کانسٹیٹیوشن آف کمیشن کے لیے, اس میں جو ٹی آرز اس کے دیے گئے, جو اندیا دیا گیا, اور بعد میں وزراء نے, سعد رفیق صاحب نے, ماروی میمن نے میرے ساتھ بیٹھ کے کہا, انہوں نے کہا ٹھیک کہہ رہی. عرض یہ ہے اس میں یہ لکھا کہ عمران خان نے جو الزامات لگائے ہیں وہ پروب کریں. یعنی الزامات جو لگائے ہیں خان صاحب نے آروز پہ, انہوں نے لگائے ہیں الیکشن کمیشن پہ, انہوں نے لگائے ہیں چیف جسٹس پہ, تو یہ الزامات تو بنیاد ہیں کی بنیاد ہے وہ الیکشن کی دھاندلی, اور دھاندلی کی طرف تو آپ گئے نہیں, الیکشن پروب کرنے کی طرف تو گئے نہیں, ووٹر آڈٹ کی طرف تو گئے نہیں. یہی مطلب ہے نا کہ الزامات مطلب دھاندلی کو پروب کریں. کیسے نہیں کہہ رہے آپ کیوں اس بات کو نہیں سمجھ رہے؟ اچھا آپ مجھے سمجھائیے, میں بتاتا ہوں آپ کو. میں کہہ رہا ہوں کہ دھاندلی ہوئی ہے, پہلے اس کو دیکھا جائے, اور اس میں شاہ زیب بھی شامل ہے, اس میں یہ کیمرے کے پیچھے لڑکا کھڑا ہے وہ بھی شامل ہے, اس میں یہ اگر شامل نہیں بھی ہیں تو دھاندلی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے انور بیگ شامل ہو, قمر زمان شامل ہو. سوال یہ ہے کہ عمران خان کا اصل مسئلہ وہ دھاندلی کا ایگزامن کرنا ہے, ان بندوں کو ایگزامن کرنا نہیں. وہ تو چیف جسٹس صاحب نے ان کے خلاف کیس کر دیا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے دھاندلی کرتے, انٹیروگیٹ, اور انویسٹیگیٹ, اس کے بعد دیکھ لیتے کہ کون کون انوالوڈ ہے, یہ چیز بعد میں آتی ہے. عمران خان ان انوالوڈ لوگوں کو تو کچھ بھی کہہ نہیں رہے نا, وہ تو ان کے خلاف اپنے کیس دعوے کر کے بیٹھ گئے ہیں. وہ دعوے جانے, ان کا کام جانے.
سوال یہ ہے کہ جو اصل قضیہ جس پہ سارا کچھ مقدمہ کھڑا ہے وہ الیکشن دھاندلی ہے. اب تو انور بیگ صاحب کی طرف جانے سے پہلے مجھے بتا دینا، اب تو یہ کہہ رہے ہیں ہم سب کرنے کو تیار ہیں دھاندلی، ایک ہی نقطے پہ بات ہو گئی، وہ استعفیٰ ہے. سر میری بات سن لیں. اگر گورنمنٹ اس ارادے کو ظاہر کرتی، یہ وقت ضائع نہ کرتی، وزیر اعظم کی سپیچ کے بعد بھی اس کو کلیئرفائی کر دیتے اور یہ مینڈیٹ میں شامل ہوتا تو عمران خان صاحب کافی مشکل میں آ جاتے، پھر ان کا یہ سٹانس نہ ہوتا. یاد رکھیے اپوزیشنیں ہمیشہ صورتحال مشکل کرتی ہیں. ایک بات جو ابھی مطالبہ آیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب 1 مہینے کے لیے مستعفی ہوں، یہ مناسب نہیں ہے. یہ مناسب نہیں. انور بیگ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کا جو آفس ہے، وزیر اعظم رہے، وزیر اعظم بالکل جب تک اس کا پروب کا، آپ کیوں رہے، یہ دیکھیں نا شفقت محمود صاحب نے ابھی جو بات کہی، ان کا تحفظ یہ ہے کہ میاں صاحب اگر وزیر اعظم رہتے ہیں تو پروب صحیح نہیں ہوگی، تحقیقات درست نہیں ہوں گی. ان کے اس تحفظ کو دور کرنے کے لیے وہ کیا چاہتے ہیں؟ جماعت اسلامی نے مثال کے طور پہ کہا ہے کہ جی جو بینچ بنے، جو کمیشن بنے، اس میں پنجاب کے جج شامل نہ کی. مثال کے طور پہ ابھی لیاقت بلوچ صاحب کا میں ٹکٹ دیکھ رہا تھا. اچھا کاؤنٹر، ٹھیک ہے، ان کے جو تحفظ ہے، ایسے کاؤنٹر پروپوزلز جو خان صاحب خود نہ ریجیکٹ کر پاتے. دیکھیں میری بات سنیں، پہلی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے اگر اس کے ٹرمز آف ریفرنس میں کوئی چینج کر سکتے ہیں، کوئی قرآن شریف کی آیت تو نہیں ہے نا. خان صاحب کہیں کہ جی یہ چیز ڈالیں اس کے اندر، میں یہ سمجھتا ہوں. دیکھیں میری بات، ایسی چیز میڈیا پہ بار بار لائی جاتی ہے، ایسے پروپوزل جو خان صاحب نہ کلوز دیکھیں میری بات ریجیکٹ کر پاتے. میری بات سنیں. اور جہاں تک سپریم کورٹ کا کمیٹی کا، بھئی آپ بتائیں کہ کس ججز کو آپ نے رکھنا ہے. دیکھیں یہ سب چیزیں بیٹھ کے بات ہو سکتی ہیں، بٹ یہ جو ضد جو لگائی ہے نا، جو قاہر صاحب کہہ رہے ہیں نا، مسئلہ یہ ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب یہ ڈیمانڈ بھی خان صاحب ہی کریں کہ میاں صاحب کا ریزگنیشن کرنا ہے چاہیے، اور اس کے نیچے کی ڈیمانڈ بھی خان صاحب ہی لے کے آئیں کہ نہیں اچھا نہیں دینا تو یہ کمیشن بناتے جس میں یہ والے ججز نہ ہو. سر کاؤنٹر تو آپ لے کے آئیں گے نا، جو کاؤنٹر آفر تو آپ لے کے آئیں گے کہ بھائی ریزگنیشن نہیں دیں گے، یہ کاؤنٹر پروپوزل ہے. What I am saying is minus the resignation، اس کو ایک طرف کر کے آپ بیٹھ کے بات کریں، ہم بتائیں کہ کیا چاہتے ہیں کیا ہے آپ. بٹ وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے آگے بیٹھ کے بات ہوئی نا کل، ڈیڈ لاک یہی ہو گیا کہ جی ریزائن کرے گی، ہم سمجھتے ہیں اس پہ کاؤنٹر پروپوزل کوئی پرابلم یہ کہ اس پہ کاؤنٹر پروپوزل یہ ہے کہ پرائم منسٹر از ناٹ ریزائننگ. وائی شوڈ ہی ریزائن؟ ان کا پروپوزل ریزائننگ ہے تو کاؤنٹر پروپوزل یہ ہے کہ پرائم منسٹر از ناٹ ریزائننگ. وائی شوڈ ہی ریزائن شاہ زیب؟ ا پارٹی وتھ 34 سیٹس، یا تو پیپلز پارٹی آج کہے، کل زرداری صاحب، بالکل صحیح ہے، کل زرداری صاحب ملے اپنا میاں صاحب سے اور یہی کہا کہ وی سپورٹ یو. یہی بات نہیں کہا آپ نے، نہیں کہا نا. اچھا قاہر صاحب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کے الزامات درست، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، گریوینسز دور ہونی چاہیے، مگر پرائم منسٹر، میں نے کیا کہا کہ یو نیور سیڈ دس، کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم نے یہ نہیں کہا میاں کہ میاں صاحب قدم بڑھاؤ آپ کے ساتھ ہیں. ہم نے کہا کہ پارلیمان کے ساتھ ہیں، ہم ڈیموکریسی کے ساتھ ہیں. یہ میں پیپلز پارٹی کا ترجمان بیٹھا ہوں نا، مجھ سے پوچھ لیجئے کیا کہا. اور ہم نے یہ کہا کہ پروب ہونا چاہیے، لیکن ہم پارلیمان کو چاہتے ہیں کہ اپنی مدت پوری کرے. اگر اس میں دھاندلی ہوئی ہے، میں سپوکس مین ہوں پارٹی کا، میں کہہ رہا ہوں آپ کو. میں ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد اس سے جاری رکھتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. ڈیڈ لاک برقرار ہے. نون لیگ کا ابھی تک بڑا کیٹیگوریکل موقف ہے کہ بھائی کیوں استعفیٰ دیں، نہیں دیں گے میاں صاحب استعفیٰ، اور آگے سے پی ٹی آئی کہتی ہے کہ استعفے کے بغیر ہم واپس جائیں گے نہیں. مگر انور بیگ صاحب یہ جو باتیں ہیں کہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی نے آج کہا کہ اب ہم ملک گیر ریلیاں نکالیں گے، اپنے کارکنوں کو نکالیں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا ہے، اور آج نون لیگ کی بھی طرف سے مختلف شہروں میں ریلیاں. یہ ایسا نہ ہو کہ عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ سارے ملک میں آمنا سامنا ہو اور ایک سول وار کی نہ کیفیت خدا نہ خواستہ ہو جائے. سر یہ بہتر موو ہے آپ کی طرف سے پولیٹیکل؟ دیکھیں جی، اب ظاہر ہے قاہرہ صاحب کو پتا ہے کہ ایک پولیٹیکل ورکر جب وہ دیکھتا ہے کہ جی اس کی لیڈرشپ کو اس طریقے سے ہیوملیٹ آپ کر رہے ہیں اور جس طریقے سے آوازیں کسی ہیں عمران خان صاحب نے، میں خود بہت حیران ہوا کہ وہ پڑھے لکھے انسان ہیں. آئی مین ہی شوڈ سیٹ این ایگزامپل کہ بھی ایک لینگویج آف ڈیسنسی ہونی چاہیے جب آپ پبلک کو ایڈریس کریں اور ایون پرائم منسٹر کو ایڈریس کریں. اب جس طریقے سے وہ باتیں کر رہے ہیں تو ظاہر ہے جو ایک ورکر ہوتا ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کا وہ ایجیٹیٹ تو ہوتا ہے. بٹ میں پرسنلی یہ فیل کرتا ہوں کہ اس طریقے کے اگر ریلیز نکلیں اور کنفرنٹ کیا دوسری پولیٹیکل پارٹی سے تو اس کے ساتھ پھر ایک عجیب سی سچویشن بن سکتی ہے. شمس صاحب کیونکہ ابھی تک سڑکوں پر صرف پی ٹی آئی تھی، اب نون لیگ نے بھی اناؤنس کر دیا، چکرائی صاحب نے بھی آج کہا کہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے لوگ نکلیں گے، نون لیگ نے آج مختلف شہروں میں فیصل آباد وغیرہ میں. تو سر یہ کارکن ورسس کارکن مختلف شہروں میں نہ ہو جائے، حالات پاکستان کے بہت زیادہ نہ خراب ہو جائیں، اس سے پہلے نہیں معاملہ حل ہو جانا چاہیے؟
یہ معاملہ تو حل ہونا چاہیے. ان کو چاہیے کہ یہ اسٹیپ اسائڈ کریں, انکوائری کروائیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو تاریخ کی کوئی سمجھ نہیں ہے کہ اگر یہ ورکرز کی کلیش کرائیں گے تو اس سے کیا حالات پیدا ہوں گے. اس کی چیز ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اور میرا خیال ہے کہ یہ انتہائی بیوقوفی ہوگی کہ ورکرز کو باقی پارٹیز لے کے ہمارے ورکرز کے ساتھ کلیش کروانے کی. اس سے تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن 70 کی تاریخ پڑھ لیں, باقی چیزوں کی تاریخ پڑھ لیں تو ان کو ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی. اچھا مگر شفقت محمود صاحب, یہ جو استعفے والا آپ کا مطالبہ ہے, استعفے والا, ایون وہ جماعتیں جو آپ کے موقف سے بالکل متفق ہے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے, تحقیقات ہونی چاہیے, جس میں جماعت اسلامی ہے, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے, سر وہ آپ کے ساتھ موقف پر آن بورڈ ہیں مگر استعفے کے مطالبے پر آن بورڈ نہیں. کم از کم آپ پہلے انہیں تو آن بورڈ کیجئے جو آپ کے نظریات سے اور آپ کے پوائنٹ آف ویو سے متفق ہیں. وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی اور آپ استعفیٰ مانگ رہے ہیں میاں صاحب سے. دیکھیں, وہ ہر جماعت کا اپنا اپنا موقف ہے, لیکن ہمیں ان پہ بالکل اعتبار نہیں. اور جب تک نواز شریف صاحب بیٹھے ہیں اوپر, بے لاگ قسم کی فیئر انکوائری جو ہے ہمارے نظر میں امپاسبل ہے. اور سب کچھ دن کے لیے میٹنگز میں ساتھ تو بیٹھیے, وہ ہوتا ہے نا تھوڑی دیر میں آنے لگتا ہے اعتماد, تو کیا پتا تھوڑا تھوڑا اعتماد آپ کو ہونے لگے اگر کچھ ملاقاتیں ہوں, بات آگے بڑھے, کچھ کاؤنٹر پروپوزل جب آئیں. میں تو آپ کو اپنی پارٹی کی پوزیشن بتا رہا ہوں. پارٹی کی پوزیشن یہ ہے کہ جب تک یہ بیٹھے ہیں کوئی فیئر انکوائری نہیں ہو سکتی. شفقت محمود صاحب کی وہی رائے ہے کہ بھائی یہ بیٹھے ہیں, اور یہ اب آج خان صاحب نے بھی بڑا کلیئر کیا, میں نہیں جاؤں گا جب تک. سر یہ تو معاملہ کیسے آگے بڑھے گا؟ خان صاحب جو بات کر رہے ہیں, ان کا کراؤڈ پچھلے 10-12 دن سے وہ سٹرگل میں ہے, ان کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے لوگوں کو انگیج رکھنا ہے, وہ اپنی پوزیشن ہارڈنڈ رکھیں گے. لیکن اس کے متبادل گورنمنٹ نے آج تک کوئی ایک کنکریٹ سٹیپ عمران خان کے اس بنیادی مطالبے کو ایڈریس کرنے کے لیے نہیں کیا. نمبر 1, قادری صاحب کے بھی 14 کارکن مارے گئے, اس کے لیے بھی اس کا کوئی پرچہ نہیں ہوا, ایف آئی آر نہیں ہوئی. حالانکہ شہباز شریف صاحب نے پہلے دن جو پریس کانفرنس کی, اس میں انہوں نے کہا کہ اگر میرا نام, سوال ہوا ان پہ, اگر آپ پہ پرچہ دیا گیا, انہوں نے کہا میرا نام کو دینا چاہتے تو دے لیں. خود انہوں نے کہا, پریس کانفرنس میں کہا. لیکن اب وہ نہیں ہو رہا, ان کے تحفظات تو ہیں. اصل میں پرابلم یہ ہے, اگر گورنمنٹ کی یہ خواہش ہو کہ عمران خان صاحب چل کے آئیں گے ہمارے پاس بات کرنے, غلط بات ہے. وہ بات تو کر رہے ہیں ان سے. میں پھر کہوں گا خان صاحب کے دوستوں کو بھی ایک پرابلم ہوا پڑا ہے, جس میں شاہ زیب خان زادہ بھی ذمہ دار ہے, انور بیگ بھی ذمہ دار ہے, قمر زمان بھی ذمہ دار ہے, اور وہ یہ ہے, اور کچھ شفقت محمود بھی ذمہ دار ہے. مثال ان کے اپنی جماعت کی طرف سے بھی پرابلم ہوا, میڈیا کی طرف سے بھی ہوا, ہم اپوزیشن اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہوا. وہ کیا, ایک جنرل ڈیبیٹ ہو گئی ہے کہ جی اگر عمران خان اب استعفیٰ لیے بغیر پیچھے ہٹتے تو بڑا نقصان ہوگا, تو ختم ہو جائے گی. میری نظر میں, میں ایک سیاسی طالب علم کے طور پہ اگر دیکھتا ہوں تو عمران خان صاحب یہ جنگ جیت چکے ہیں. نمبر 1, جنگ جیت چکے ہیں. اوہو, پہلا میرا جواب سنیے. نہیں, میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب سے جب یہ ملاقات ہوئی اور اس قسم کی کوئی بات کی گئی تو خان صاحب نے پتہ کیا کہا؟ خان صاحب نے کہا کہ آج میں استعفیٰ نہیں لے کے گیا تو 30 سال تک یہی حکمران رہیں گے اور کوئی سسٹم نہیں بدلے گا. میں نے اپنی رائے دی ہے, آپ اپنا رسپانس دینے سے پہلے میری رائے پوری سن لیں, پھر آپ زیادہ بہتر رسپانس دے سکیں. بہت بہتر. عرض یہ ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنگ جیت چکے ہیں, یا جیتنے کے قریب ہے, یا بہت سارا انہوں نے اچیومنٹ کر لیا ہے. وہ کیا؟ نمبر 1 کہ انہوں نے گورنمنٹ کے دماغ میں جو وہ اکڑ آئی ہوئی تھی نا, سریا آ گیا تھا زیادہ, اس کو ٹھیک کر دیا ہے. ان کے مطالبے پہ الیکشن کمیشن کی نہیں, آپ سپریم کورٹ کے جوڈیشل کمیشن کی بات ہو رہی ہے. انہیں کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو لاہور سے نہیں نکلنے دیں گے, وہ نکل آئے ہیں. انہوں نے کہا تھا میرا رائٹ ہے, میں پیسفل پروٹیسٹ کروں گا, انہوں نے کیا ہے. مستقبل کے الیکشن کو ٹھیک کرنے کا ان کا مطالبہ ہے, اس کے لیے انہوں نے کمیٹی بنوا دی ہے, اور جو پارلیمنٹ کی کمیٹی بنی ہے انہی کے پریشر میں بنی ہے, ورنہ یہ کمیٹی سال پہلے بن جاتی. اب وہاں مزید اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے. سو یہ سکسیس ہے عمران خان کی. اگر عمران خان پچھلے الیکشن کو پروب کرا جاتے ہیں, غلطیاں درست ہو جاتی ہیں, اور اگر اس میں کوئی بڑا لیول پہ دھاندلی نکل آتی ہے تو پھر گورنمنٹ جاتی ہے, نیا الیکشن ہوتا ہے. اور دوسرا, کم از کم یہ ہوگا کہ اگلے الیکشن کے لیے, پچھلے الیکشن کی پریزیڈنٹ کو استعمال کرتے ہوئے اگلے الیکشن کے لیے اگر وہ فیئر الیکشن کا رستہ بن جاتا ہے تو اس سے بڑی جمہوریت کی اور کیا خدمت ہو سکتی ہے. عمران خان جمہور کی خدمت کے لیے آئے ہیں نا, وہ خالی اپنے وزیراعظم شپ کے لیے تو نہیں آگے بھاگے ہوئے. سو میری نظر میں اگر ہم یہ بات سمجھیں اور یہ بات کریں تو شاید خان صاحب کے لیے, ان کے دوستوں کے لیے جو ہم نے ایک پریشر بلڈ کر دیا کہ جی ہو بڑا نقصان ہو جائے گا, ان کا نقصان نہیں ہوگا, ان کی وکٹری ہے. اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی باوجود اس کے, لیکن ان کو کہا گیا, وزیر اعظم صاحب نے کہا فسادی ہے, فساد برپا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. وزیر داخلہ نے کہا, وزیر اعلیٰ نے کہا, لیکن پھر اس فسادی کو اجازتیں بھی دیں,
پھر وہ فسادی جو ہے وہ آج جلسے بھی کر رہے ہیں، اس میں مذاکرات بھی ہو رہے آپ ہیں. essentially یہ کہہ رہے ہیں، بیگ صاحب آپ کی طرف آنے سے میں پھر آپ کو تفصیلی موقع دیتا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں گہرا صاحب کہ جو پرسپشن تھا کہ اگر عمران خان صاحب وہ کام نہیں کرا کے لوٹے جو کہ استعفیٰ ہے میاں صاحب کا، تو خان صاحب کی تو میاں صاحب جو ہیں وہ بادشاہ سے شہنشاہ بن جائیں گے. اور ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ایک بہت طاقتور وزیر اعظم جو کہ یا آپ کہہ رہے ہیں جس کو سریا اور ایروگینس، اس کو ختم کر دیا ہے آج خان صاحب نے. اس کو خان صاحب نے نیچے لے آئے ہیں اور خان صاحب نے اپنے مطالبوں کو منوا لیا. ان کا مطالبہ بیسک تھا کیا؟ الیکشن پروب ہو. اب وہ الیکشن پروب بھی کہاں ہو؟ سپریم کورٹ کے لیول پہ ہو، اور اس میں اگر کوئی غلطی نکلتی ہے تو وزیر اعظم استعفیٰ دے. اور دوسرا یہ کہ جو کمیٹی بن گئی ہے، یہ کمیٹی اگلے 2 مہینے میں 3 مہینے میں پاکستان کے اندر الیکشن لاز کو، الیکٹورل پروسیس کو، الیکشن کمیشن کو ٹرانسپیرنٹ بنائے. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے ڈیموکریسی کے لیے. یہاں آ کے بہت ہی ڈیموکریسی کے لیے ملک کے لیے بڑا اچھا کر رہے ہیں. میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا قاہرہ صاحب سے. شارٹ آف ریزگنیشن the government is ready to talk to Imran Khan on any issue. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ شارٹ آف ریزگنیشن اپنا سارا کا سارا آبجیکٹیو اچیو کر گئے، وہ یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آئی وڈ جو ملک کے لیے بڑا اچھا ہے، ڈیموکریسی کے لیے بڑا اچھا ہے. میں تو میں مانتا ہوں، میں یہ بات مانتا ہوں، بٹ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے ریزگنیشن تو پھر آگے بات یار وہ سٹریس ہو رہا ہے. نہیں اسٹریس ہو رہا ہے، آپ جا کے سمجھائیں نا. if you are in his good books, which I hope you are, آپ go meet the gentleman. Which you should be sure he is, because خان صاحب نے خود کہا، انہوں نے نہیں کہا. Go tell the gentleman. اوکے I'm ready. ایک منٹ بیگ صاحب، ایک منٹ رکیے. آپ اپنے وزیر اعظم سے کہیے وہ کمیٹی بنا دیں، وہ میری جماعت کو کہیں، مجھے کہیں گے، میں بسم اللہ میری بات مانی جائے نہ مانی جائے، ملک کی خدمت کے لیے میں سر کے بل چل کے جاؤں گا، لیکن اس کے لیے بھیجنا آپ نے ہے، بھیجنا گورنمنٹ نے ہے، اختیار آپ نے دینے ہیں. میں کس منہ سے جاؤں گا؟ میں عمران خان کو نصیحت کرنے جاؤں وہاں پہ؟ دیکھیں میری بات سنیں، یہ تو گورنمنٹ مجھے امپاور کرے کہ جاؤ بھائی. گورنمنٹ کے ساتھ نیگوسیشن پی ٹی آئی 3 راؤنڈز ہو چکے ہیں. ہاں بالکل. اور تینوں راؤنڈز میں ان کا یہی سٹانڈ ہے اور سٹبرنس کے ساتھ کہ جی آپ پہلے ریزگنیشن دیں، اس کے بعد بات کریں. پھر کہتے ہیں جی آپ 30 دن کے لیے ہٹ جائیں، کسی اور کو لے آئیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پارلیمنٹ فیک ہے، اور اس فیک پارلیمنٹ سے پھر آپ ایک اور آدمی لے کے آئیں گے. You know, they are contradicting themselves. They are contradicting themselves. You see, the point is, ایک منٹ قاہرہ صاحب، ایک resignation out of question. There's no way that the Prime Minister is going to resign from a political party who has 34 seats. وہ کہہ رہے ہیں no resignation is out of question. آپ کہہ رہے ہیں resignation is out of question. That's where the deadlock is. ان کی مرضی ہے، بیٹھے رہے، کوئی پرابلم نہیں. پوائنٹ یہ ہے، I mean, you have to have some logic in your demands. I mean, ٹھیک ہے اپوزیشن والا کچھ بھی ڈیمانڈ کر سکتا ہے، آپ ریزگنیشن دے دیں، آپ یہ نہیں کر نہیں سکتی میاں صاحب کے ہوتے، یہ ان کی لاجک ہے، یہ لاجک ہے. I disagree. And they disagree with your logic then. دیکھیں نا آپ، میں ڈسیگری کرتا ہوں. That's where the deadlock is. Deadlock inside a deadlock inside a deadlock. بھائی وہ کس کو مانتے ہیں؟ وہ کسی کو بھی نہیں مانتے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو we respect him and we know that he is an honorable person, وہ صحیح فیصلہ کریں گے. پھر وہ کہتے ہیں جی یہ کوئی بات ہے، deadlock کو deadlock ہی رہنا. there is no logic in their demand. ایسے ہی لگا رہنا ہے، دھرنا ہی ایسے. نہیں شاہ زیب بات یہ ہے، ڈیڈ لاک نہیں رہا کرتے. ڈیڈ لاک تو ٹوٹنے ہے نا، کوئی ریاست اس طرح نہیں چل سکتی نا. عرض یہ ہے کہ یہ کس طرح ٹوٹے گا، یہ سارا عملہ قضیہ کس طرح ختم ہوگا؟ یہ آسان طریقے سے ختم ہو، ڈیموکریٹک پروسیس مضبوط ہو. ہمیں ماضی سے سیکھنا چاہیے، اس پروسیس کو بھی اپنے ڈیموکریٹک سفر میں ایک پازیٹیو نوٹ کے اوپر لینا چاہیے. اس کے نیگیٹیوٹی نہیں، اس کا نیگیٹو فال آؤٹ آیا اگر مسلم لیگ سمجھے کہ عمران خان کا فیلئر ہو جائے گا اور ہم جیت جائیں گے، نو. یہاں پہ کسی ایک کا فیلئر سب کا فیلئر ہوگا، یہ یاد رکھیے ڈیموکریٹک پروسیس میں. ایک کا ایک منٹ صاحب، دو پہلو ہوتے ہیں نا اس میں سیاست میں. کسی ایک کا فیلئر سب کا فیلئر، مگر کسی ایک کی سکسیس بھی تو سب کی سکسیس ہو نا. یہاں پہ خان کی سکسیس نواز شریف کا فیلئر بن گیا ہے، اتنی ایکسٹریم ہو گئی یہ بات، اور نواز شریف صاحب کی سکسیس خان صاحب کا فیلئر بن گیا ہے. یہ شاہ زیب خاندادہ کا اور قمر زمان کا پیدا کردہ پرسپشن ہے جو غلط ہے. لیٹ می سے اٹ، غلط ہے. اس لیے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ عمران خان جو مطالبہ لے کے چلے تھے وہ پچھلے الیکشن کی پروب کا تھا. اس کا سبسیکوینٹ یہ تھا نا کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے، اور اب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تحفظ ہے وزیر اعظم کیوں استعفیٰ دے. ان کا ایک کاؤنٹر نیریٹو اس کے اوپر آیا، ان کو اپنی پوزیشن کریکٹ کرنی پڑی ہے اور ٹھیک کریکٹ کر لیا انہوں نے. ہم نے کہا کہ جی آپ وزیر اعظم، جو بیگ صاحب نے بات کی، تو ہم 10 دن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہو کہ جی یہ وزیر اعظم جائے اور دوسرا وزیر اعظم آئے تو ہم بات کریں گے. تو یہ دھاندلی والی اسمبلی سے یہ وزیر اعظم قبول نہیں ہے تو دوسرا کیوں قبول ہوگا؟ تو اس کے اوپر ایسا نہیں ہے. انہوں نے اپنی پوزیشن کریکٹ کی ہے. انہوں نے کہا جی وہ 1 مہینے کے لیے چلے جائیں تاکہ میں ایک صاحب یہ میں بھی کہتا نہیں یار، یہ ریزگنیشن ہی ہے وہ. نہیں بھائی یہ نہیں ہے.
سر آج اپنی پوزیشن کریکٹ کی ہے خان صاحب نے کہ بھائی یہ رخصت نہیں ہے، ریزگنیشن چاہیے نواز شریف کا. یہی تو آپ کا مسئلہ ہے. آپ کیا میں بہ رہا ہوں؟ تو آپ اور کیا مجھے سمجھ نہیں آ رہی. نہیں تو آپ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی پوزیشن چینج کی نہیں کی. میں نے پوزیشن چینج کرنے کا کہا ہے. وہ پرماننٹ استعفے کی بات کر رہے تھے، مہینے پہ آ گئے ہیں. پوزیشن چینج ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ایک منٹ دیکھ سکتے پہلے مجھے شاہ صاحب سے بات کرنے تھے. کیا ہوئی چینج کہ نہیں؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں اس معاملے کو سمجھیے ذرا. عرض یہ ہے اس سے رستہ نکالنے کی کوشش کیجئے. اگر انہوں نے پوزیشن چینج کیا وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے آپ چھوڑیے بریک کو. 2 منٹ تو رہ گئے. 7:56 ہو گئے. میں تو کنٹینیو چل رہی میں نے اٹھنا ہے سر. سوال آپ لیٹ آئے آپ کو اپنا آرگومنٹ مکمل کرنے دیں مجھے. عرض یہ ہے بھائی کہ اس وقت جو شفقت محمود صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے کہہ رہے ہیں ہمیں تحفظات ہیں کہ اگر پرائم منسٹر میاں نواز شریف رہیں گے تو یہ کمیشن فیئرلی کام نہیں کرے گا. اس کمیشن میں 3 ججز ڈالنے ہیں، 5 ڈال لیجئے. جس طرح جماعت اسلامی نے یہ پروپوزل دیا ہے کہ جی پنجابی ججز نہ ہوں، اس طرح کے کوئی اور پروپوزل ہیں ان کے تحفظات کہ فیئر انکوائری ہو سکے. میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے پچھلے دور میں ججز ہمارے ساتھ جاتی بھی کی گئی. کاؤنٹر پروپوزل کا مجھے کوئی بریک لینا ہے.